بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم اس وقت کاشان بصیرت کے آڈیو بک سیشن کے پلیٹ فارم پر کتاب نقوش عصمت کو پڑھ رہے ہیں، جس کے رائٹر ہیں مولانا سید ذیشان حیدر جوادی۔ ہم نے پچھلی آڈیو میں پیج نمبر 453 کے فرسٹ 2 پیراگراف پڑھ لیے تھے، اور ہم جو ان صفحات میں ہم نقش زندگانی امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اور آئیے اب ہم نے جہاں پر پچھلی آڈیو میں ریڈنگ چھوڑی تھی اس سے آگے چلتے ہیں۔ پیج وہی ہے لیکن اس کا آخری پیراگراف ہے۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ امام علیہ السلام کا بیان کردہ قانون صرف براہ راست اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جن کا مصداق حقیقی اولاد زہرا کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد سب انہی کے طفیل اور صدقے میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے جاتے ہیں کہ واقعی اولاد رسول کی اولاد ہیں، اور ان میں اسی نسب شریف کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یونس نقاش جو امام علیہ السلام کے ہمسائے میں رہا کرتا تھا اور رنگینیوں پر نقاشی کا کام کرتا تھا، ایک مرتبہ رئیس وقت نے اسے ایک نگینہ نقش کرنے کے لیے دیا تو جو انتہائی قیمتی تھا۔ اتفاق وقت کے عبارت کندہ کرتے وقت وہ نگینہ ٹوٹ گیا، اور یونس امام علیہ السلام کی خدمت میں فریاد لے کر آ گیا کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، خدا بہتری کرے گا۔ یونس کو کسی حال قرار نہیں مل رہا تھا کہ اچانک سرکاری نمائندہ آیا اور اس نے یونس کو دربار میں طلبی کا پیغام سنایا۔ یونس نے پھر آ کر فریاد کی۔ آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ، اللہ کریم ہے۔ یونس دربار میں داخل ہوئے تو حاکم نے کہا کہ نقش تیار ہو گیا ہے۔ یونس نے معذرت کی کہ ابھی کام مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ حاکم نے کہا کہ بڑا اچھا ہوا ہے، میرے دونوں بیٹوں میں اختلاف ہو گیا ہے، لہٰذا اب نگینے کو توڑ کر دونوں کے نام الگ الگ کندہ کر دو۔ یونس نے تعمیل حکم کا وعدہ کر لیا، اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہ گئی کہ امام علیہ السلام نے جس اطمینان کی دعوت دی تھی اس کا راز بھی یہی تھا جو بالآخر سامنے آ گیا۔ سن 234 ہجری میں خلافت پانے کے بعد ہی متوکل نے قوم میں ایک نیا فتنہ شروع کر دیا اور یہ چاہا کہ امت کو ایسے مسائل میں الجھا دیا جائے کہ وہ آپس میں دست و گریبان رہیں اور حکومت کے مظالم کی طرف متوجہ نہ ہونے پائیں، جو ہر ماہر سیاست کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ میں نے مسجد رصافہ میں ابو بکر بن شیبہ کو، مسجد منصور میں اس کے بھائی عثمان کو اور امام جماعت مقرر کر کے انہیں اس بات پر مامور کر دیا کہ لوگوں کے درمیان صفات الہیہ، رویت خداوندی اور خلق قرآن کے عقائد کی ترویج کریں اور امت کو اس اختلاف میں الجھا دیں۔ ادھر مذہب معتزلہ کو ترک کر کے مذہب شافعی نے اختیار کرنے کا اعلان کر دیا، اور دونوں فرقوں کے درمیان بحث و مباحثے کا بازار گرم ہو گیا۔ قوم کو اس فتنے میں الجھانے کے بعد آثار اہل بیت کے مٹانے کا کام شروع ہو گیا، اور پہلے لوگوں کو زیارت قبر امام حسین علیہ السلام سے روکا گیا۔ اس کے بعد آثار قبر کو مٹا دینے کا کام ایک نو مسلم یہودی کے سپرد کیا گیا۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ قبر مظلوم پر زراعت کی جائے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا کہ بہت سے جانوروں کو امام مظلوم کی معرفت نام نہاد انسانوں اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ حاصل تھی۔ متوکل کے اس قسم کے مظالم کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے طبعی حادثات بھی رونما ہوئے، اور بعض تاریخوں کی بنا پر آسمان سے 10 رطل کے پتھر تک برسے۔ یہ واقعہ سن 237 ہجری کا ہے۔ ادھر متوکل سامرا شہر کی آبادی میں بھی مصروف تھا، جسے اس دور کا عروس البلاد کہا جاتا ہے، اور جس کی آبادی بعض روایات کی بنا پر 21 میل تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں ایک میدان میں 90,000 سپاہی جمع کر دیے جاتے تھے۔ تقریباً 10 سال تک یہ کام جاری رہا، اور اس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں شخصیتوں پر مظالم کا سلسلہ رکا، اور مظالم حدود عراق تک محدود رہے۔
اس کے بعد جب اس کام سے فرصت مل گئی تو مدینے کی طرف متوجہ ہوا اور وہاں پر ظلم ڈھانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ عبداللہ بن محمد کو حاکم بنایا اور اسے سادات پر ظلم ڈھانے کا حکم دے دیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے متوکل کو حالات سے باخبر رہنے کے لیے حاکم مدینہ کی شکایت لکھی اور اس نے موقع کو غنیمت دیکھ کر حاکم کو معزول کرنے کے بجائے حضرت کو مدینے سے سامرا طلب کر لیا کہ مدینے میں آپ کو زحمت ہو رہی ہے اور حکومت کا نمائندہ آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اس طرح متوکل کو براہ راست ظلم کرنے کا موقع بھی ہاتھ آ گیا اور حضرت کو نگاہ عوام سے الگ رکھنے کا بھی بہانہ مل گیا۔ متوکل نے حضرت کو طلب کرنے کے لیے خط بھیجنے کے بجائے 300 افراد پر مشتمل ایک لشکر روانہ کیا، جس کا انداز بظاہر یہ قرار دیا گیا کہ فرزند رسول کو اعزاز و احترام کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، لیکن واقعاً مقصد یہ تھا کہ حضرت کو گرفتار کر کے مدینے سے باہر نکالا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت کو سارے گھرانے کو چھوڑ کر روضہ رسول سے جدا ہونا پڑا۔ لیکن قدرت کا یہ انتظام متوکل کو اس راہ میں بھی خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی، اور یحییٰ بن حرثمہ کے بیان کے مطابق اس لشکر میں ایک محب اہل بیت علیہ السلام بھی تھا، جسے تمام راستہ ستایا گیا، اور ایک وادی میں پہنچنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ تمہارے مولا نے فرمایا ہے کہ ایک ایک زمین سے 70 مردے نکالے جائیں گے، یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں سے کون سا مردہ اٹھایا جائے گا؟ اس نے کہا کہ میں ثابت تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جب میرے مولا نے فرمایا ہے تو غلط بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جب مدینے میں حضرت کو متوکل کا خط پیش کیا گیا تو آپ نے 2 دن کی مہلت طلب کی اور سردی اور برسات کا سامان تیار کرنے لگے، جس پر لشکر والوں میں ایک کھلبلی مچ گئی کہ گرمی میں اس طرح کی تیاری کا کیا مقصد ہے، اور لوگوں نے پھر اس محب اہل بیت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 3 دن کے بعد قافلہ روانہ ہوا، اور جب اسی لق و دق صحرا میں پہنچا تو رات کے وقت اچانک تیز آندھی آئی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ سردی سے اکڑنے لگے۔ حضرت نے ساتھیوں کو برسات اور سردی کے کپڑے پہننے کا حکم دیا اور بقدر امکان یحییٰ کے لشکر کی بھی امداد کی، لیکن صبح ہوتے ہوتے 80 افراد یہاں پہ 80 لکھا ہے لیکن صبح ہوتے ہوتے 80 افراد لقمہ اجل بن چکے تھے۔ پھر انہیں حضرت کے حکم سے اسی صحرا میں سپرد خاک کر دیا گیا، اور مولا کائنات کے اس ارشاد کی تصدیق ہو گئی، جس پر دشمنان اہل بیت ذلیل ہو گئے کہ محب اہل بیت سرخرو ہو گیا اور خود بقول مسلک اہل بیت کی طرف آ گیا۔ سامرا پہنچنے کے بعد آپ کو فقراء کے مرکز خان السعالیق میں ٹھہرا دیا گیا تاکہ لوگ آپ کی شخصیت سے باخبر نہ ہونے پائیں۔ صالح بن سعید نامی ایک شخص نے آپ سے ملاقات کر کے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ جگہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے اور یہاں قیام آپ کے اوپر ایک صریحی ظلم ہے۔ آپ نے ایک اشارہ فرمایا اور صالح نے دیکھا کہ دنیا میں بہار باغ جنت نظر آ رہی ہے۔ فرمایا کہ صالح، ہم اسی آخرت کے لیے اس دنیا میں مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر صالح کو قدر اطمینان حاصل ہو گیا۔ شواہد النبوہ۔ کچھ دنوں کے بعد خان السعالیق سے نکال کر ایک مکان میں نظر بند کر دیا گیا جہاں بظاہر نرمی کا برتاؤ ہوتا تھا، لیکن واقعاً آپ کو ایک مستقل روحانی اور ذہنی اذیت میں رکھا جاتا تھا۔ حکومت کو اسی ظاہرداری سے فائدہ اٹھا کر اہل ایمان امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینے لگے اور آپ سے تمام مشکلات کا حل دریافت کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن ایک سائل دروازے پر آیا اور آپ موجود نہیں تھے تو تلاش کرتا ہوا قریے تک گیا۔ آپ نے 10,000 قرضے کی ادائیگی کے مطالبے پر 30,000 کا ایک پرچہ لکھ دیا اور فرمایا کہ مجھ سے مجمع عام میں تقاضا کرنا۔ اس نے امام علیہ السلام کی حسب ہدایت عمل کیا اور قرض سے ادا کرنے کا بشدت تقاضا کیا۔ آپ نے 3 دن کی مہلت طلب کی۔ بادشاہ وقت کو اطلاع ملی تو اس نے ظاہر داری کو برقرار رکھنے کے لیے 30,000 بھجوا دیے۔ آپ نے سائل کے حوالے کر دیے۔ اس نے عرض کی کہ میرے ذمے قرض صرف 10,000 درہم کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ باقی بھی تیرے کام آ جائے گا۔ چنانچہ وہ پوری رقم لے کر خوش چلا گیا اور یہ اعلان کیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا منصب کس کے حوالے کرے گا۔
اب بریکٹ میں لکھا ہے نور الابصار، سوائق محرقات، شواہد النبوہ اور ارہج المطالب۔ آگے چلتے ہیں۔ واضح رہے کہ حضرت کے رقیے کا مقصد یہ التزام تھا کہ میں فلاں شخص کو اس قدر رقم ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں اگرچہ میرے عزم میں اس کا کوئی قرض نہیں ہے، اور اس طرح سے ادائیگی ایک قانونی ذمہ داری بن جائے گی، جس طرح کہ خود مالک کائنات نے تمام صاحبان ایمان و کردار سے جزا کا وعدہ کر لیا ہے کہ اب اس جزا کا عطا کرنا اس کی حکمتی اور عدالتی ذمہ داری ہے، حالانکہ کسی بندے کا اس کے ذمے کوئی حق نہیں ہے اور نہ مخلوق کا خالق کے ذمے کوئی حق ہو سکتا ہے۔ نظر بندی کے دوران ملاقات کی چھوٹ کی بنیاد پر لوگوں نے متوکل سے شکایت کی کہ چاہنے والے ان کے گھر میں اسلحے جمع کر رہے ہیں اور وہ عنقریب تیرے خلاف قیام کرنے والے ہیں۔ متوکل نے راتوں رات تلاشی کا حکم دے دیا۔ سپاہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ آپ مصلے پر بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ مصلے سے اٹھا کر دربار میں لے آئے اور متوکل کو خبر کی کہ ان کے گھر میں کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ اس نے حسب عادت امام کی ضیافت بھی جامع شراب سے کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ شراب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت پوست میں جذب نہیں ہوتی ہے۔ اس نے شعر سنانے کا تقاضا کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں شعر بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن اس نے اصرار کیا تو آپ نے بے ثباتی دنیا پر یہ اشعار پڑھ دیے۔ ترجمہ: زمانے کے رؤساء سلاطین جنہوں نے پہاڑوں کی بلندیوں پر مہروں کے اندر زندگی گزار دی تھی، ایک دن وہ آ گیا جب اپنے بلند ترین مراکز سے نکال کر قبر کے گڑھے میں گرا دیے گئے، جو ان کی بدترین منزل ہے۔ ان کے دفن کے بعد منادی غیب کی آواز آئی کہ وہ تخت و تاج و خلت کہاں ہے اور نرم و نازک چہرے کہاں ہیں جن کے سامنے بیش قیمت پردے ڈالے جاتے تھے؟ تو جواب میں قبر نے زبان حال سے پکار کر کہا کہ آج ان چہروں پر کیڑے رینگ رہے ہیں، ایک مدت تک مال دنیا کھاتے رہے اور اب کیڑے انہیں کھا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ متوکل بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ہوش آیا تو محفل شراب کو برخاست کر دیا اور امام کو باعزت طریقے پر رخصت کر دیا۔ ان بریکٹ وفیات العیان نور الابصار۔ اس کے بعد بھی مظالم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ دوبارہ پھر تلاشی کا حکم دیا گیا اور سعید صاحب کا بیان ہے کہ میں پشت بام کی طرف سے گھر میں وارد ہوا۔ گھر میں تاریکی کا ماحول تھا اور امام علی نقی علیہ السلام تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو سیڑھی سے اترنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو فرمایا کہ ٹھہرو، میں روشنی لے کر آ رہا ہوں۔ میں بے حد شرمندہ ہوا، لیکن جب حسب الحکم گھر میں تلاشی لی تو وہاں ایک تلوار اور متوکل کی ماں کی بھیجی ہوئی ایک تھیلی کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ میں نے یہ سامان متوکل کے سامنے پیش کر دیا، اس نے سامان واپس کر دیا اور اپنی جگہ بے حد شرمندہ ہوا، لیکن اس کے بعد بھی اذیت سے باز نہ آیا اور خانہ قید کرنے کے بجائے زندان کے حوالے کر دیا۔ پہلے زرافے کی قید میں رکھا، اس کے بعد زراقی کے حوالے کر دیا اور اس طرح ملاقاتوں کا سلسلہ یکسر موقوف ہو گیا۔ متوکل ظلم و ستم کی شوق یا اس کی عادت کی بنا پر مسلسل مسائل اذیت و آزار رہا اور امام علیہ السلام پر عرصہ حیات تنگ کرتا رہا، حالانکہ اس کے سیاسی حالات بھی قابل اعتماد نہیں تھے اور پورے ملک میں ظلم کے خلاف احتجاج کی لہر دوڑ رہی تھی۔ گھر میں بیٹا اور غلام دونوں مخالف ہو گئے تھے اور باہر بھی ایک ہنگامے کی صورت تھی، لیکن امام علی نقی علیہ السلام نے کبھی موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، اور حد یہ ہے کہ متوکل کے بعد حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اس کے بیٹے تقریباً خلافت سے محروم کر دیے گئے کہ مستعین کے دور میں یحییٰ بن عمر بن حسین بن زید علوی نے کوفے میں خروج کیا، حسن دائی الحق نے تبرستان پر قبضہ کر لیا، دارالسلطنت میں ترکی غلاموں نے بغاوت کر دی، مستعین کو سامرا چھوڑ کر بغداد بھاگنا پڑا اور وہاں قلعہ بند ہونا پڑا اور آخر میں معتز باللہ کے ہاتھوں قتل ہونا پڑا، اور پھر معتز کو خود اپنے بھائیوں کی طرف سے بغاوت کا خطرہ محسوس کر کے مویت کو قتل کرانا پڑا اور موفق کو بصرے میں قید کرنا پڑا، اور حکومت میں ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی
کہ کوئی بھی ہوس اقتدار رکھنے والا بآسانی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر چند روز کے لیے تخت حکومت پر قبضہ کر سکتا تھا، لیکن امام علی نقی علیہ السلام کی دور اندیشی اور ان کی روش کی اسلامیت نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ کسی موقع پرستی سے کام نہ لیں اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا ارادہ نہ کریں۔ حد یہ ہے کہ آپ نے کسی بغاوت میں بھی حصہ نہیں لیا اور اپنے کو ہر ہنگامی حالت سے الگ رکھ کر حالات کا جائزہ لیتے رہے تاکہ حفاظت اسلام اور نشر احکام کا کوئی موقع فروگزاشت نہ ہونے پائے، اور اس طرح اپنے جد بزرگوار کے دین کی خدمت کرتے رہے اور حکومت کی ظالمانہ روش پر مسلسل نگاہ رکھے رہے۔ متوکل اپنی فطری شرارت کی بنا پر روزانہ نئے مظالم کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، چنانچہ جب کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی تو سن 247 ہجری میں دوبارہ قبر امام حسین علیہ السلام کے انہدام کا ارادہ کر لیا اور پہلے زیارت پر پابندی عائد کی، پھر زائرین کے ہاتھ کاٹنے اور آخر میں قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔ یہاں تک کہ یہ خبر عام ہو گئی تو عشق حسین علیہ السلام کے 2 دیوانے 2 علاقوں سے قربانی دینے کے لیے نکل پڑے۔ مصر سے زید مجنون چلے اور کوفے سے بہلول دانا مصر سے زید مجنو چلے اور کوفے سے بہلول دانا۔ پہلے دونوں نے مشترکہ پروگرام بنایا اور اس کے بعد روانہ ہو گئے۔ کربلا کے قریب پہنچے تو یہ منظر دیکھا کہ نہر القمہ کا رخ قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف موڑ دیا گیا ہے اور قبر اطہر کو بے نشان بنایا جا رہا ہے، لیکن منصوبہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے اور پانی قریب جا کر رک جاتا ہے۔ دونوں حضرات تیزی سے آگے بڑھے۔ سرکاری نمائندے نے سوال کیا کہ تم دونوں لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ ہم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا کیا تمہیں اس کی سزا نہیں معلوم ہے؟ فرمایا کہ معلوم ہے اور اس کا عزم لے کر آئے ہیں۔ وہ حیران ہو کر قدموں پر گر پڑا اور اپنے ارادے سے باز آ کر متوکل کے پاس آ گیا۔ متوکل نے سبب آمد دریافت کیا تو اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے ایک شخص کو قتل کر کے لاش کو سولی پر لٹکا دیا اور پھر بازاروں میں رسی باندھ کر کھنچوایا تاکہ قوم میں عبرت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ جناب زید کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو فوراً سامرا پہنچے اور اس نگران کی لاش کو دفن کر کے اس کے سرحانے قرآن مجید کی تلاوت کی کہ اس نے زائرین قبر حسین علیہ السلام کا احترام کیا تھا اور اس راہ میں اپنی جان دے دی تھی۔ چند دن گزرے تھے کہ زید نے ایک جنازے کی خبر سنی اور باہر نکل کر دیکھا تو قیامت کا مجمع تھا۔ زید کا خیال ہوا کہ شاید متوکل دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن دریافت حال پر معلوم ہوا کہ اس کی کنیز کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ اس کی کنیز کا احرام ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ لیکن دریافت حال پر معلوم ہوا قیامت کا زید کا خیال ہوا کہ شاید متوکل دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن دریافت حال پر معلوم ہوا کہ اس کی کنیز کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کی کنیز کا احترام ہے۔ زید نے ایک آہ سرد کھینچی اور فرمایا کہ اللہ متوکل کی کنیز کے جنازے کا یہ احترام ہے، اور فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا اور اب اس کی قبر تک بے نشان بنائی جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد چند اشعار لکھ کر متوکل کے پاس بھیجے۔ اس نے انہیں قید کر لیا، لیکن رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی مرد مومن اسے قتل کی دھمکی دے رہا ہے تو گھبرا کر زید کو آزاد کر دیا اور اپنی خدمت دین کی مہم میں مصروف ہو گئے۔ متوکل اپنے مظالم کی بنا پر اس قدر جری ہو گیا تھا کہ نہ زبان پر قابو رہ گیا تھا اور نہ اعضائے جوارح پر۔ چنانچہ ایک دن اپنے بیٹے مستنصر کے سامنے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کر دیے تو اس نے فقہا سے ایسے شخص کے بارے میں فتویٰ دریافت کیا۔ ان لوگوں نے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے دیا تو اس نے رات کو موقع پا کر خلوت میں اس کا خاتمہ کر دیا اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ لیے منتقم حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یہ واقعہ 4 شوال سن 247 ہجری کا ہے۔ اگلے ہیڈنگ ہے شہادت۔ وطن چھوڑنے کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کا قیام تقریباً 11 سال تک سامرا میں رہا اور اس درمیان مختلف قسم کی اذیتیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ
52 252 ہجری میں متوکل کا بیٹا معتز باللہ خلیفہ ہوا اور اپنے باپ کے مظالم کی کسر کو پورا کرنے کے لیے 3 رجب سن 254 میں حضرت کو زہر دغا سے شہید کرا دیا۔ آپ کے زہر دغا سے شہید ہونے کا تذکرہ خواص العامہ، نور الابصار، صواعق محرقہ وغیرہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ انتقال سے پہلے تمام انبیاء کی میراث آپ نے اپنے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے کر دی اور پھر انہیں حضرت نے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، بلکہ باپ کے غم میں گریبان بھی چاک کیا۔ جس پر کسی نے اعتراض کیا تو فرمایا کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ جناب موسیٰ نے جناب ہارون کے غم میں گریبان چاک کیا تھا۔ غالباً اس طریقہ کار کا مقصد یہ تھا کہ لوگ حکومت کے مظالم کی طرف متوجہ ہو جائیں اور نئی صورتحال دیکھ کر اس طرح کے اقدام کا سبب دریافت کریں اور امام کو اس سبب کے بیان کرنے کا موقع مل جائے جو ہر دور میں صاحبان ایمان اور محبان اہل بیت کے درمیان مراسم عزاداری کا فلسفہ رہا ہے اور اس کے ذریعے مظالم بنی امیہ کی تشہیر ہوتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ تمام امور غیبانہ طور پر انجام دیے تھے، ورنہ بظاہر وقت آخر آپ کے پاس کوئی نہ تھا اور آپ نے نہایت ہی غربت اور قسم پرسی کے عالم میں جان جہان آفرین کے حوالے کی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ازواج و اولاد۔ آپ کے مختلف ازواج سے 5 اولاد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 1 امام حسن عسکری علیہ السلام جو آپ کے بعد دین حق کے ذمہ دار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں وارث تھے۔ 2 سید محمد جن کا روضہ عراق میں بغداد اور سامرا کے درمیان بلد میں واقع ہے اور مرجع خلائق بنا ہوا ہے، ان کے بارے میں بعض لوگوں کو امامت کا بھی خیال تھا۔ 3 جعفر جنہوں نے امام عسکری علیہ السلام کے بعد امامت کا دعویٰ کیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہی، جس پر امام زمانہ نے ان کا دامن کھینچ کر پیچھے ہٹا دیا اور عام طور سے انہیں جعفر کذاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگرچہ بعض علمی حلقوں میں جعفر تو اب کہا جاتا ہے، لیکن ان کی ایک دختر بریحہ کی شادی موسیٰ مبرقہ کے فرزند محمد سے ہوئی تھی۔ 4 حسین نہایت ہی عابد و زاہد قسم کے انسان تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے معترف تھے۔ ان کی قبر ان کے والد گرامی کے پہلو میں ہے۔ 5 علیہ جو آپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نقش انگشتر آپ کی ایک انگشتری کا نقش تھا اللہ ربی وہو عصمتی من خلقہ اور دوسری انگشتری کا نقش تھا حفظ العہود من اخلاق المعبود۔ تو سامعین یہاں پر ہم نے ازواج اور نقش انگشتر کے بارے میں پڑھ لیا اور اب ہمارے پاس صرف اب یہ 2 صفحے رہ گئے ہیں، یہ ہم اسی آڈیو میں ختم کر لیں گے، جس کی ہیڈنگ ہے اصحاب۔ جیسا کہ ہم تمام ائمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان کے اصحاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ 1 اصحاب کی تعداد کل 6 اصحاب بتائیں اور اس کے بعد کلمات حکمت کے چھوٹا سا پیراگراف ہے، چلیے پڑھتے ہیں۔ 1 حسین بن سعید حماد بن سعید بن مہران الحوازی، ان کی اصل کوفے سے ہے لیکن بعد میں اہواز منتقل ہو گئے تھے۔ امام رضا علیہ السلام، امام جواد اور امام ہادی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ قم میں انتقال کیا، 30 کتابوں کے مصنف تھے، ان کے بھائی حسن 50 کتابوں کے مصنف تھے اور ان 30 کی تصنیف میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ حسین بن سعید کی کتابوں کا امتیاز یہ ہے کہ انہیں دیگر افراد کی کتابوں کے لیے بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی کتابیں مثل کتب حسین بن سعید ہیں۔ انہوں نے علی بن مہریار، اسحاق بن ابراہیم حزینی اور علی بن ریان کو امام رضا کی خدمت میں پیش کیا تھا اور ان تینوں کی ہدایت کا سبب بنے تھے۔ نمبر 2 خیران خادم امام رضا علیہ السلام، انہیں بھی 3 اماموں کی خدمت کا شرف حاصل تھا اور اصحاب اسرار میں سے تھے۔ انہیں امام ہادی علیہ السلام نے اپنا وکیل بھی قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ معاملات میں اپنی فکر سے کام لیا کرو، تمہاری رائے میری رائے ہے اور تمہاری اطاعت میری اطاعت ہے۔ نمبر 3 ابو ہاشم جعفری داؤد بن القاسم بن اسحاق بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، امام رضا علیہ السلام سے امام زمانہ تک سب کی
خدمت میں حاضر رہے اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے وکیل بھی رہے۔ انتہائی صاحب ورع و زہد و تقوی بزرگ تھے۔ سن 261 ہجری میں انتقال فرمایا اور بغداد میں دفن ہوئے۔ نمبر 4، عبدالعظیم بن عبداللہ بن علی بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب اکابر محدثین، اعظام علماء و عباد و زہاد میں شمار ہوتے ہیں۔ امام جواد اور امام ہادی کے اصحاب میں تھے، متعدد روایات کے راوی ہیں۔ ان کے امتیازات میں یہ ہے کہ انہوں نے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مکمل عقائد پیش کیے تھے۔ توحید خدا، عدم تجسیم، خالقیت و مالکیت کل کائنات، ختم نبوت، پیغمبر اسلام علیہ السلام، شریعت دائمی، حضرت خاتم المرسلین، امام ائمہ طاہرین حضرت علی و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی علیہ السلام و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد علیہ السلام۔ یہاں تک آنے کے بعد عبدالعظیم رحمت اللہ خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میرا فرزند حسن عسکری علیہ السلام اور اس کے بعد ان کا فرزند حجت آخر، جن کا نام قبل ظہور نہیں لیا جا سکتا، وہ صاحب غیبت ہوگا اور آخر میں ظہور کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عبدالعظیم نے معراج، سوال قبر، جنت، جہنم، صراط، میزان، قیامت کے برحق ہونے کا ذکر اور پھر عقائد کے بعد اعمال میں نماز و زکوٰۃ اور روزہ، حج، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرض ہونے کا ذکر کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یہ وہ دین ہے جسے خدا نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ نمبر 5، علی بن جعفر حمیناوی بغداد کے اطراف کے رہنے والے تھے اور امام ہادی کے وکیل تھے۔ متوکل کو معلوم ہوا تو قید خانے میں ڈال دیا اور قتل کا حکم دے دیا۔ انہوں نے امام علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی اور حضرت نے دعا کی تو متوکل اچانک بیمار ہو گیا اور بطور کفارہ سارے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ یہ بحکم امام مکہ چلے گئے اور وہیں ساکن ہو گئے۔ ابن السکیت بن یعقوب بن اسحاق احوازی، یہ نمبر 6 ہے۔ امام جواد اور امام ہادی کے مخصوص اصحاب میں تھے اور علوم ادبیہ میں بے پناہ مہارت کے مالک تھے، یہاں تک کہ متوکل نے اپنے فرزندوں کا معلم بنا دیا تھا۔ ایک دن ظالم نے سوال کر لیا کہ میرے فرزند افضل ہیں یا حسن و حسین؟ تو ابو السکیت نے جواب میں پہلے حسنین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، اس کے بعد فرمایا کہ ان کا غلام قمبر بھی تجھ سے اور تیرے فرزندوں سے بہتر ہے، جس پر اس نے گدی سے زبان کھنچوا لی اور اتنا مارا کہ شہید ہو گئے۔ عام طور سے خاموش رہنے کی بنا پر انہیں ابن السکیت کہا جاتا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے کلمات حکمت، اور اس میں بریکٹ انورٹڈ کاما میں ایک جملہ ہے، وہ پہلے پڑھتے ہیں کہ جو شخص خود اپنی ذات سے خوش رہے گا اس سے ناراض ہونے والے زیادہ رہیں گے۔ ان بریکٹ انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور کسی وقت اپنے اعمال کا غرور نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ خود پسندی کسی وقت بھی انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اگلا انورٹڈ کاما میں حکمت کلام ہے، صبر کرنے والے کی مصیبت اکھری ہوتی ہے، فریاد کرنے والے کی دوہری۔ اب ان بریکٹ اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ صبر کرنے والا صبر کرتا ہے تو مصیبت کے بعد اجر پاتا ہے اور صرف مصیبت ہی کا اثر رہ جاتا ہے، اور فریاد کرنے والا اجر سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے۔ پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ بیہودہ مذاق احمقوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر۔ پھر اس کو سمجھایا گیا ہے بریکٹ میں کہ صاحبان علم و عقل اس قسم کی باتوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے ہیں جن سے وقار اور احترام نفس میں فرق آ جاتا ہے۔ اگلا انورٹڈ کاما میں کلمات حکمت میں ہے کہ بیداری نیند کو لذیذ تر بنا دیتی ہے اور بھوک سے کھانے کا مزہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کو ان بریکٹ سمجھایا ہے کہ یعنی انسان اچھی نیند اور خوش ذائقہ طعام پسند کرتا ہے تو پہلے بیدار رہے، اس کے بعد سوئے، اور جب بھوک لگ جائے تب کھانا کھائے، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور اگلی ہے بھوک لگ جائے تب کھانا، اگلی ہے جی اس وقت آخر کو یاد کرو جب گھر والوں کے درمیان رہو گے لیکن نہ کوئی طبیب کام آئے گا نہ حبیب۔ اس کو سمجھایا ہے آگے بریکٹ میں کہ کاش انسان زندگانی
دنیا کے اس انجام کی طرف متوجہ ہو جائے جو اس کے کردار میں عظیم انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اہل دنیا جیتے جی کام نہیں آتے ہیں تو مرنے کے بعد کیا کام آئیں گے۔ اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، اور یہ وہ چیپٹر بھی ختم ہو گیا کمپلیٹلی کہ جو کہ ہم نقش زندگانی امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور یہ پیج نمبر 462 پہ اختتام ہوا ہے۔ اور اگلی آڈیو میں ہم سامعین پیج نمبر 463 سے اپنے 11ویں امام کے بارے میں پڑھیں گے، اور مجھے بھی بہت شدت سے انتظار ہے کیونکہ اس کے بعد ہم جب 11ویں امام کے بارے میں پڑھ لیں گے تو ہم نے اپنے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے بارے میں پڑھنا ہے، جن کے بارے میں پڑھنے کا مجھے اتنا زیادہ شوق ہے کہ مجھے جہاں سے کوئی کتاب ملتی ہے میں اس کو پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم بہت اچھی طریقے سے مزید علم حاصل کرتے جائیں گے کتاب نقوش عصمت کے ساتھ۔ اور اب اس آڈیو میں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پھر ملیں گے۔ ضرور بتائیے گا کہ ریڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کچھ کتاب سمجھ میں آ رہی ہے، یا اگر کوئی کمی ہے یا میرے پڑھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے تو ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔